دوستو، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم شان شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھا۔ دراصل سیدہ کائنات کی ولادت سے لے کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کے وصال مبارکہ تک کا جو عرصہ ہے وہ 29 سالوں پر محیط ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اس عظیم الشان ذات کی صفات اور کمالات کو سمجھنے میں آپ کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کفاران قریش آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور ایک طرف ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے کہ امراء قریش میں جن کا شمار کیا جاتا تھا۔ یہ احادیث مبارکہ تاریخ کے حوالے سے آپ نے سن رکھی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بزنس ایکسپیڈیشن لے کر سیریا کی طرف سفر پہ گئے تھے، اور یہی محرک بنا، اور اسی وجہ سے اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ اب چونکہ مالدار گھرانے سے تھی، حضرت خویلد کی صاحبزادی تھیں، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو فرینڈ سرکل تھا وہ بہت وسیع تھا، چونکہ بڑی مالدار تھیں، بڑی رئیس تھیں، ایلائٹ طبقے میں عرب کے آپ کا شمار کیا جاتا تھا، تو بہت زیادہ سرکل آپ کا وسیع تھا، اور بہت زیادہ سہیلیاں اور بہت زیادہ دوست بھی آپ کے تھے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات بابرکت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، ایمان قبول کیا، اور اپنے اسلام لانے کا اعلانیہ طور پر برسر عام جب اعلان فرما دیا، تو اکثر اور بیشتر رؤسائے عرب جو آپ کے فرینڈ سرکل میں، آپ کی فرینڈ سرکل کی سہیلیاں جسے کہا جاتا ہے، وہ سب آپ سے ناراض ہو گئیں، آپ سے خفا ہو گئیں، اور آپ سے ترک تعلق کر لیا۔ لیکن قربان جائیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وقت پر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم قدم پر اعانت فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں تنہائیوں میں متقف ہو جاتے تو یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے توشے لے کر پہنچتی۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی شہزادی جب شکم مادر میں تشریف لائیں، نور فاطمی جب رحم خدیجہ میں جلوگر ہو گیا، تو اس وقت تک تمام کے تمام لوگوں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے، اور جب گھر میں داخل ہو رہے تھے تو سنا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کسی سے ہم کلام ہے، تو حضور نے توقف کیا، تھوڑی دیر رک گئے کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے خلل واقع ہو جائے، کوئی انٹرفیئرنس ہو یا انٹرپشن ہو۔ اس خیال سے حضور بہت دیر تک رکے رہے۔ اس کے بعد جب گفتگو کا سلسلہ رکا، اندر سے آواز آنا بند ہوئی، تو حضور اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، حضور نے چوطرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے خدیجہ، کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، تم اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ تو حضور سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایک ایسی دختر، پاک دختر اللہ نے میرے شکم میں، میرے رحم میں رکھی ہے کہ جب میں تنہا ہوتی ہوں اور مجھے تنہائی کا احساس ہوتا ہے، جب میں اداس ہو جاتی ہوں، اپنے لوگوں کو یاد کر کر، اقربا کو یاد کر کر، لوگوں کا سلوک دیکھ کر، لوگوں کی بد کلامیاں دیکھ کر، آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ دیکھ کر، بیہیویئر دیکھ کر، جب میں ناراض ہو جاتی ہوں یا میں مایوس ہو جاتی ہوں، تو آپ کی بیٹی جو میرے رحم میں ہے یا رسول اللہ، وہ مجھ سے ہم کلام ہوتی ہے، وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، وہ مجھے دلاسا دیتی ہے، وہ میری ڈھارس باندھتی ہے، وہ میری امید بڑھاتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ دراصل آپ کی بیٹی ہے جو مجھے دلاسا اور ڈھارس دیا کرتی ہے۔ آقا بہت خوش ہوئے، اور اسی واقعے سے اس بات کا، اس حقیقت کا اظہار ہو گیا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے
جو شرف سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کو عطا فرمایا ہے، یہ شرف کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔